Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faidin. Di pagi hari ini di Hong Kong ya, mau berangkat melaksanakan sholat Id, dan ini perjalanan MTR ya, atau naik sepur menuju Tsim Sha Tsui, Masjid Tsim Sha Tsui. Let's go. Ya Allah, aku ditinggal. Bisa anak longgar orang. Aku mau tinggal ya. Ini masjidnya udah nyampe ya. Ini sahabat, masjidnya Tsim Sha Tsui. Masjid udah sampai, kita masuk. Banyak mbak-mbak yang sholat sini. Kita taruh sini. Diam, cepetan. Kita pergi. Mati, diam.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن آنے والی چیز کو عید کہا جاتا ہے. میرے دوستو، اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ خوشی ہمیں عطا فرمائی. یہ مقام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا کہ آج ہم عید کی خوشی منا رہے ہیں. یقیناً یہ مسلمانوں کا اسلامی تہوار ہے اور یقیناً مسلمان اسے عزت اور احترام اور تقدس سے مناتے ہیں اور ہم سب کو اس تہوار کی خوشی ہونی بھی چاہیے. ہمیں اس کی خوشی ہونی بھی چاہیے. چنانچہ آج دنیا بھر کے اندر الحمدللہ لوگ اس عید کو تقدس اور احترام سے مناتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں حقیقی طور پہ خوشی کب نصیب ہوگی؟ ہمیں حقیقی طور پہ خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب ہم حقیقی مسلمان بن جائیں گے، جب ہم صحیح معنوں میں کامل مومن بن جائیں گے، جب ہمارے اندر ایمان والی صفات آ جائیں گی، تب یقین جانیے وہ خوشی اصل خوشی ہے. جب صرف ہم خالص کپڑے پہن لیں اور یا ہم خاص قسم کے گلے مل لیں یا خاص قسم کا مصافحہ معانقہ کر لیں، رسمی طور پر ایک دوسرے کو میسیجز کر دیں، رسمی طور پہ ہم ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ دیں، رسمی طور پہ ایک دوسرے کو ہم گریٹنگ کر دیں، کنگریچولیشن کر دیں، عید مبارک کہہ دیں، یقیناً یہ اصلی خوشی نہیں ہے. اس مختصر سے وقت کے اندر میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں خوشی اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ جن مومنین سے خوش ہوتے ہیں میں ان کی صفات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ جن مومنین سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مومنین کا باقاعدہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. اور پھر کوالٹیز ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. ان کی صفات یہ ہیں کہ ان کے سامنے جب کبھی اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. ان مومنین کی صفات یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ان مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب کبھی ان کے سامنے قرآن تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان متذبذب نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. ان کو ایک انکریجمنٹ حاصل ہو جاتی ہے، ان کو ایک ایموشنل اور روحانی اور اسپریچول پاور مل جاتی ہے. اور پھر آگے اللہ رب العزت ان مومنین کی صفات یہ فرما رہے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ. یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. آگے پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بھروسہ اللہ پر بڑا مضبوط ہے، جو تذبذب میں نہیں آتے، جو اپنے آپ کو گرا نہیں دیتے بلکہ مشکل سے گھڑی کے اندر بھی وہ اللہ پر اپنا بھروسہ مکمل رکھتے ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ ان کے پاس رزق موجود ہے، جو کچھ ان کے پاس پیسہ اور دولت موجود ہے، وہ اس پیسے کو خزانہ کر کے نہیں رکھتے، وہ بینک بیلنس نہیں بناتے، وہ پراپرٹیز نہیں بناتے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے.
یہ وہ صفات ہیں جن صفات کا اللہ رب العزت قرآن میں ذکر کر رہا ہے. اب صحیح پر قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی لیجیے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ تو اچھے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اچھے لوگوں میں بنا دے. اللہ ہمیں نیک بنا دے, ہمیں جنتی بنا دے, ہمیں صحیح اچھا کھڑا پکا مسلمان بنا دے. اب آئیے کچھ لوگ اور بھی ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کی بعض آیات پر تو عمل کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, اور بعض آیات پر عمل نہیں کرتے. یعنی جو چیز اپنے من کے مطابق ہوگی, جو چیز میرے مائنڈ کے مطابق ہوگی, جو چیز مجھے سہولت دے رہی ہوگی اس پر تو میں عمل کروں گا. جو چیز میرے من کے مطابق نہیں ہوگی, جو میرے نفس پر بھاری گزرے گی, جو میرے لیے مشکل ہوگی, میں اس پر عمل نہیں کروں. اس کو قرآن ذکر کر رہا ہے. یہ لوگ صحیح مسلمان نہیں. یہ لوگ ایمانی دعویٰ تو کر دیں گے, یہ لوگ اپنا نام تو اب اسلامی رکھ لیں گے, یہ لوگ اپنا ٹائٹل تو اسلامی بنا دیں گے, یہ لوگ اپنی شکل بھی اسلامی بنا دیں گے, لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچا کے رکھے, اللہ تعالیٰ نفاق سے بچا کے رکھے, اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر ہمیں مسلمان بنائے. آپ نے قرآن کی آیت پڑھی. اب آئیے ذرا حدیث کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دلچسپ حدیث ہے, اور اس حدیث میں کبھی حدیث ہم جب بھی آ رہے ہیں, من سلک طریقا یلتمس به علما سهل اللہ له طریقا الى الجنہ واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. کیا qualities بیان کیا اللہ رب العزت. The believer brothers and sisters in Islam, the qualities of true believer which is mentioned in the Quran Kareem, that the true believer, whenever they listen, whenever they heard the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, then their heart fears. When they listen the verses of Quran Kareem, when they recite the Quran Kareem, then increase their faith, increase their iman. They become true Muslim, complete and practically Muslim. And when they able to get the spiritual power by the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, by the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the third quality, الذين يقيمون الصلاة. They always establish prayer. They never miss the prayer. They are not seasonally Muslim. They are not just coming for Ramadan and observing the fasting and reciting the Quran Kareem and doing sahur and iftar. No. They completely and practically Muslim all years. Day and night and every time in any kind of matter, in personal life, in public life, in social life, in their business, in their family life, they always keeping instruction of Allah subhanahu wa ta'ala. They always following Allah subhanahu wa ta'ala. They are the true and complete and practically Muslim. May Allah subhanahu wa ta'ala make us. And then Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the other quality, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. They spend what they have in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. In the fi sabilillah, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. What we give them, what we grant them, they spend their money, their properties in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the qualities which is mentioned in the Quran Kareem. And other qualities Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned by the riwayat of Abu Hurairah radiyallahu ta'ala. As you know that Abu Hurairah is the very famous name, is a companion of Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam. It is called Amirul Mu'mineen fil Hadith, the super leader for reciting, for narrating of ahadith and reporting of hadith Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam. In the time of Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, this is the title of Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, which he mentioned that Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam said, Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhi. Allah always support to those people who are supporting to other dear brothers, who are
supporting in worldly life to other brothers. ما كان العبد في عون أخيه. Until they are supporting to their brothers and sisters in worldly life, Allah will continue supporting. Allah will continue giving them power for supporting to other brothers and sisters. And what is the other quality? مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. And Allah subhanahu wa ta'ala said that those brothers and sisters, they are coming in the home of Allah subhanahu wa ta'ala, in the masajid. يتلون كتاب الله, and they are reciting Quran Kareem in the masajid, in the Allah's home. وَيَتَدَارَسُونَ, and they try to learn Quran and Hadith instruction, and they try to learn the Quranic ayat and Hadith and Masail and Islamic pillars and Islamic activities and Islamic efforts they are doing. First, الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم. And what is the reward? The reward is the mention in this Hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that they will be in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah will be more close to them, and Allah will be more gracious and most merciful with them, because of they are close to masajid, reciting the Quran Kareem, doing the zikr. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. And then Allah subhanahu wa ta'ala proudly feeling, and Allah subhanahu wa ta'ala mentioned their mu'mineen in the front of angel, in the front of malaika. And Allah subhanahu wa ta'ala said to them, oh malaika, do you know some of my believers, some of my mu'mineen, some of my creation makhluk, they are doing zikr in the masajid. They are remembering me. They are reciting the Quran Kareem. They remembering by the fasting of the month of Ramadan. They remembering me by the reciting of the Quran Kareem. They remembering me by the doing of suhoor and iftar. They wake up very early morning, and whole day they become hunger, and they just hunger because of Allah subhanahu wa ta'ala, just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the reward which Allah subhanahu wa ta'ala doing zikr and mention in front of angel and feeling proud that look, my brother, my believer, my mu'mineen, they are reciting the Quran. So this is the reward which is mentioned in the Bukhari and Muslim, which is narrated by Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us. May Allah subhanahu wa ta'ala give us good and healthy life, especially in this pandemic time. وقت ہوا چاہتا ہے ہم سب کو اس مشکل گھڑی کے اندر سب سے زیادہ اہم طور پر جہاں اپنے لیے دعا کرنی ہے دوستو، جہاں اپنے لیے خوشی کا اس منانا ہے یا سیلیبریشن کرنی ہے، وہاں اس مشکل کی گھڑی کے اندر ان مسلمانوں کو ضرور یاد کرنا ہے جو اس وقت مشکل اور نازک حالات کو فیس کر رہے ہیں، جو مسجد اقصی کے اندر ان اسرائیلی درندوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو ان کی ان مشکل حالات کے اندر بھی اللہ اور رسول اور قرآن اور حدیث کے تذکرے کو نہیں چھوڑ رہے، وہ آج بھی مسجد اقصی کے اندر نمازیں ادا کرنے کے لیے اپنی بھاری قیمت وصول کر رہے ہیں، وہ ایک سجدے کی قیمت اپنی جانوں سے دے رہے ہیں، وہ ایک سجدے کی قیمت، وہ ایک لمحے کی قیمت وہ اپنی جانوں سے دے رہے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے ضرور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزادی نصیب فرمائے۔ اب چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے، آسان سا مرحلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے ہاں تو عید کی نماز تھوڑے سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ایک تکبیر ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے، تیسری ہوتی ہے، پتہ نہیں کب رکوع میں جانا ہوتا ہے، تو اس لیے بہت سارے ہمارے جو بڑے تیز ترار اور جو ہمارے اچھے دوست ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام کدھر جا رہا ہے، ہم بھی ادھر ہی جائیں گے۔ ایک مرتبہ ذرا طریقہ سیکھ ہی لو نا، تاکہ ہمیشہ کے لیے عید کی نماز کا مسئلہ ہی حل ہو جائے نا بھائی۔ تو طریقہ ہی آسان ہے، آسان طریقہ ہے اور کوئی مشکل پروسیس نہیں ہے۔ اور یہاں تو چلو یہ ہوتا ہے کہ امام یہاں کھڑا ہوا ہوتا ہے، چلو پیچھے والی جو لائن ہوتی ہے وہ بھی اس کو فالو کر لیتی ہے، اس سے پیچھے والی سے تو اس طرح چلتے رہتی ہے۔ مسئلہ
مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے جو بیچارے نیچے ہوتے ہیں یا اوپر ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے امام تو ہے نہیں. تو خیر بہت سارے نمازیوں کو ماشاءاللہ یہ طریقہ آتا بھی ہے اور ماشاءاللہ کافی سارے لوگ، لیکن کئی سارے دوستوں کو بہرحال طریقہ معلوم نہیں بھی ہوتا. آسان سا طریقہ یہ ہے 2 رکعت صلاۃ عید بما اچھے تکبیرات زائدہ کے پیچھے اس امام کے میرا خانہ کعبہ کے اللہ. اور آپ کو اگر نیت کے یہ لمبے الفاظ ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، یوں کہتے ہیں جو امام کی نیت وہی ہمارے الا بلا برگردن ملا، جو کچھ اللہ بلا ہے امام کے حوالے کر دیں. امام کی جو نیت ہے وہی ہماری نیت. بس یہ آپ اپنی نیت کر لیں گے، اور نیت تو ظاہر ہے یہی ہوتی ہے. نیت کے لیے اسپیسیفک ورڈ کہنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ النیت فعل القلب، نیت جو ہوتا ہے نا وہ صرف دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے بس. اب جب آپ چل کر آئے، کپڑے پہن کر آئے، خوشبو لگا کر آئے، تیاری کر کے آئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے اور صبح 7 بجے آپ یہاں پہنچ گئے، یہ ساری نیت ہے نا دوستوں. یہ جو ہم لوگوں نے بعض طور پہ نمازوں کے اندر نا، ہم لوگ عام نمازوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم امام جب وہ رکوع میں ہوتا ہے یا قیام کے اندر ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے نا باقاعدہ وہ ایک رٹے ہوئے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں. میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں پیچھے اس امام کے، میرا خانہ کعبہ کی زور کی نماز ادا کر رہا ہوں، پھر جا کے کوئی الفاظ سے کرتا ہوں. وہ جب تک امام رکوع سے اٹھ ہی جاتا ہے وہ رکعت ہی ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کا مسئلہ یوں سمجھ لیجیے، ہر مسئلے کے اندر نیت کو اس طرح سمجھ لیجیے. دوسرا آسان مسئلہ یہ ہے کہ جب میں پہلی تکبیر کہوں گا تو یہ پہلی تکبیر نماز والی تکبیر ہے ظاہر، تو اس کے بعد جب پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد پھر اب اصل پہلی تکبیر شروع ہوگی. یہ والی جو پہلی تکبیر ہے تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، یہ تو نماز کی تکبیر ہے تحریمہ. اب اصل 3 تکبیریں شروع ہوگی. سمجھ آئی بات دوستوں؟ تو پھر پہلی مرتبہ امام ہاتھ اٹھائے گا، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دے گا، آپ بھی ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ کو چھوڑ دیجیے. پھر دوسری مرتبہ امام ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھوں کو چھوڑ دے گا. تیسری مرتبہ امام ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ اٹھا کر امام ہاتھ مار دے گا. اور پھر اس کے اندر جو ہے امام جو ہے وہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، پہلی رکعت وہ ادا کرے گا، پھر رکوع میں جائے گا، پھر سجدے میں جائے گا، پھر واپس اٹھے گا. اب ترتیب بدل جائے گی. اب امام پہلے تلاوت فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا. اب امام نے 3 تکبیریں باقاعدہ پراپر کہنی ہے. تو چوتھی تکبیر بھی امام کہے گا رکوع جانے کے لیے. اب اللہ اکبر امام کہے گا، پھر ہاتھ کو چھوڑ دے گا. دوسری مرتبہ اللہ اکبر امام کہے گا، پھر ہاتھ کو چھوڑ دے گا. تیسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا، ہاتھوں کو چھوڑ دے گا. چوتھی مرتبہ امام ہاتھوں کو اٹھائے گا نہیں بلکہ سیدھا رکوع میں جائے گا. اس کے بعد پھر جو ہے سجدہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی. اب ہم نماز کی طرف ہوتے ہیں. سارے ساتھی کھڑے ہو جائیں اور سب کو درست کریں. Okay, I can explain. One brother asked that can you explain in English because some brother cannot understand that first rak'ah, the first takbir tahrima, I will say it will be called takbir tahrima. Totally that be 6 takbirat we will say inshallah ta'ala after starting the takbir tahrima. So you will read subhanallah wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. That first takbir and imam will raise the hand and imam will leave hand. And the second imam will raise the hand and leave the hand. And the third time imam will raise the hand and then imam will recite the Fatiha and Surah and then imam will do ruku and sajda and it will be first rak'ah and then second